افغانستان میں خواتین کے NGOز میں کام کرنے پر پابندی عائد. ملک بھر میں بانی پاکستان کا یوم پیدائش عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے اور آپ کو بتائیں گے ایک ایسے ڈونٹ کے بارے میں جو صدیوں سے مسلمانوں اور یہودیوں کا مشترکہ اثاثہ ہے. یہ BBC اردو سروس ہے. آسیہ انصر سے خبریں سنیے. افغانستان میں طالبان کی جانب سے غیر سرکاری تنظیموں کے لیے کام کرنے پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد ملک بھر میں خواتین کی آزادی کو مزید محدود کر دیا گیا ہے. تفصیل بتا رہی ہیں شمائلہ خان. افغانستان میں طالبان حکام کا کہنا ہے کہ NGO کی خواتین ملازمین حجاب نہ پہن کر شریعت کی خلاف ورزی کر رہی ہیں. اس سے پہلے طالبات کے یونیورسٹیز میں جانے پر پابندی عائد کی گئی تھی، جبکہ خواتین کو دیگر عوامی مقامات کے علاوہ پارکس اور جمز میں جانے سے بھی روک دیا گیا ہے. BBC سے بات کرتے ہوئے ایک امام نے کہا کہ طالبان کسی اسلامی قدر پر عمل نہیں کر رہے، جبکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس پابندی کو افغانستان کے سیاسی، سماجی اور اقتصادی مقامات سے خواتین کو مٹانے کی ایک اور افسوسناک کوشش قرار دیا ہے. ملک بھر میں آج بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم پیدائش عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس دن کی مناسبت سے اہم سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے گئے. آج دن کا آغاز ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا. مزار قائد پر حاضری کے بعد صدر عارف علوی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ محمد علی جناح اصول کے پابند تھے اور انہوں نے نوجوانوں اور بچوں سے ہمیشہ محبت کی. قائد اعظم اتنی قدر کرتے تھے نوجوانوں کی کہ ایک مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا کانفرنس ہو رہی تھی لاہور میں، تو چیف منسٹر نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. تو قائد اعظم نے کہا کہ میں ان بچوں کے کہنے پر آیا ہوں، یہ اجازت دیں گے، یہ پروگرام کے اندر ڈالیں گے تو میں آپ سے ملوں گا. تو قائد اعظم جتنے اصول کے پابند تھے، تو میں بچوں سے یہی کہوں گا، میرا یہی پیغام ہے کہ سچ بولو، اصولوں کی پابندی کرو، کرپشن سے دور رہو، محبت کرو اور قوم بناؤ. چین میں کووڈ انفیکشن کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کے بعد چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کووڈ کے بڑھتے انفیکشن کے باعث اب وہ روزانہ کورونا وائرس کے کیسز کا ڈیٹا پبلش نہیں کریں گے. مزید تفصیل رضوان سامان سے. چین میں حکام کے مطابق زیجیانگ میں روزانہ کم سے کم 10 لاکھ افراد کووڈ سے متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ انفیکشن تیزی سے پھیلنے کے باعث بیجنگ نے اب کووڈ کے باعث ہلاکتوں کی علامت کو بھی تبدیل کر کے محدود کر دیا ہے. رپورٹس کے مطابق قبرستانوں اور انتہائی نگہداشت کے وارڈز پر بڑھتے کیسز کے باعث شدید دباؤ ہے. اطلاعات ہیں کہ دارالحکومت میں ہسپتالوں پر دباؤ کم کرنے کے لیے صوبائی علاقوں سے ڈاکٹرز بیجنگ میں تعینات کیے جا رہے ہیں. واضح رہے کہ چینی حکام نے جنوری میں کووڈ انفیکشن کی ایک اور لہر کے امکان کو ظاہر کیا ہے، جب لوگ نئے سال کی چھٹیوں کے دوران سفر کر رہے ہوں گے. شمالی امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو آنے والے چند گھنٹوں میں شدید ترین سرد موسم کا سامنا کرنا پڑے گا. تفصیل عبید ملک سے. امریکہ کے متعدد علاقوں میں تو پہلے سے ہی شدید سردی پڑ رہی ہے، تاہم امریکہ میں آنے والے حالیہ برفانی طوفان کی وجہ سے کچھ علاقوں میں تو درجہ حرارت -50 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا ہے. یاد رہے کہ امریکہ اور کینیڈا میں کرسمس کی تعطیلات کے آغاز سے ہی دونوں ملکوں کو ایک بڑے برفانی طوفان کا سامنا ہے. موسم کی شدت کے باعث متعدد علاقوں میں کئی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ امریکہ اور کینیڈا میں لاکھوں گھر بجلی سے محروم ہو گئے ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن نے عوام کو شدید طوفان کے خطرے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ہر شخص کو اپنے علاقے سے متعلق جاری ہونے والے اعلانات اور ہدایات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. پوپ فرانسس نے کرسمس کے دن اپنے پیغام میں یوکرین میں جنگ فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے. ویٹیکن کے سینٹ پیٹرز اسکوائر میں عبادت کے لیے جمع ہونے والے ہزاروں افراد کے سامنے خطاب میں پوپ نے کہا کہ دنیا امن کے قحط سے دوچار ہے. انہوں نے شام، میانمار، ایران اور ہیٹی کے ساتھ افریقہ کے ساحلی علاقے میں تنازعات اور انسانی بحرانوں کا ذکر بھی کیا. ایک تحقیق کے مطابق 13ویں صدی میں اندلس میں اسفنگ کہلانے والے گرما گرم ڈونٹ تہواروں کی خاص ڈش ہے، جو یہودی اور مسلمانوں دونوں میں یکساں مقبول ہوتے تھے. اس کے حوالے سے تفصیل بتا رہے ہیں ساز سہیل. قرون وسطیٰ اور اس دور کے پکوانوں کی تاریخ پر PhD کرنے والی ڈاکٹر ہیلن جوریا کے مطابق قدیم دور میں اسفنگ گرم پانی میں سوجی، خمیر اور نمک ڈال کر بنایا جاتا تھا، جسے بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کسی خاص قسم کا نوکدار کیف ہو. بس آٹے کا گیند جتنا پیڑا بنائیں، اسے کھینچ کر لمبا کریں اور دائرے کی شکل میں دونوں سروں کو جوڑ لیں. اس کے بعد اسے تیز گرم تیل میں پھینکیں اور دونوں طرف سے 1-1 منٹ کے لیے فرائی کر لیں. گرما گرم اسفنگ تیار ہے. یہ چبانے میں میٹھے کڑک دار ٹوسٹ جیسا لگے گا اور اس کے بعد آپ کا منہ ہلکی ہلکی مٹھاس سے بھر جائے گا. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں.
السلام علیکم سامعین، اس نیوز بلیٹن کو سننے کے لیے شکریہ۔ اس طرح کی آتھینٹک نیوز سننے کے لیے آپ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اوپر دیے گئے آئی بٹن پر چینل کے نیم پہ کلک کر کے ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں، یا پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ اس چینل پر ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور آتھینٹک نیوز سنیے۔ شکریہ۔ بی بی سی گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں۔ 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں۔ گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ایک اخبار نے ملک میں پہلی مرتبہ کرسمس کا خصوصی ایڈیشن شائع کیا ہے۔ انگریزی زبان کے عرب نیوز اپنے صفحے اول پر دارالحکومت ریاض پر قطبی ہرن کی اڑان کی تصویر کے ساتھ میری کرسمس لکھا ہے۔ اخبار کے ایڈیٹر نے کہا کہ سعودی عرب میں حالیہ اصلاحات کے بغیر یہ ایڈیشن شائع نہیں ہو سکتا تھا، جہاں اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کا عوامی اظہار حرام سمجھا جاتا تھا۔ انڈیا کی حکومت نے پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے آنے والے ہندوؤں، سکھوں، بدھ، جین، پارسیوں اور مسیحیوں کو انڈیا کی شہریت دینے کے ضابطے میں نرمی لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیل سنیے بلال مغل سے۔ انڈین حکام کے مطابق پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے آنے والے ہندو، سکھ، بدھ، جین، پارسی اور مسیحی افراد جن کے پاسپورٹ یا ویزا کی مدت ختم ہو چکی ہے، وہ بھی شہریت حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ وزارت داخلہ کے مطابق انڈین حکومت شہریت کے پورٹل میں مطلوبہ ترمیم کر رہی ہے تاکہ شہریت کے لیے ایکسپائرڈ پاسپورٹ کو بھی تسلیم کیا جا سکے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب وزیر داخلہ امت شاہ نے گجرات کے حالیہ انتخابات کی مہم کے دوران کہا کہ حکومت شہریت کے ترمیمی قانون CAA کو جلد ہی نافذ کرے گی۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تشدد کے واقعات میں ایک سیکیورٹی اہلکار سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 7 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 10 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس کی تفصیل سنیے کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ میں۔ سیکورٹی اہلکار سمیت 2 افراد کی ہلاکت کا واقعہ افغانستان سے متصل سرحدی ضلع زوب میں پیش آیا۔ فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے ISPR کے مطابق زوب میں سمبازا کے علاقے میں خفیہ اطلاعات پر کارروائی کی گئی، جس میں فائرنگ کے تبادلے میں ایک شدت پسند ہلاک ہوا، جبکہ ایک سیکورٹی اہلکار بھی مارا گیا۔ ادھر بلوچستان کے ضلع کولو میں حکام کے مطابق بم دھماکے میں ایک آفیسر سمیت 7 سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ کوئٹہ میں دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے ایک بچی سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ دنیا بھر کی طرح آج مسیحی برادری کرسمس کا تہوار پاکستان میں بھی منا رہی ہے، اور اس حوالے سے پاکستان میں مختلف تقاریب کا انعقاد بھی کیا گیا۔ ایسی ہی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے تمام مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی، اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ سیاست میں گالم گلوچ کا کلچر آ گیا ہے، جس کے ذمہ دار عمران خان اکیلے نہیں بلکہ ان کے لانے والے بھی ہیں۔ سیاسی اختلاف ضرور کریں، لیکن مسلم لیگیوں کو بدقسمتی سے ہماری سیاست میں گالم گلوچ کا کلچر آ گیا ہے۔ یہ جو نئی جماعت بنائی گئی تھی جس کا نام ابھی خواجہ عمران صاحب بتا رہے تھے، پروجیکٹ عمران، اس نے بڑا گند مچایا ہے، لیکن یہ اکیلے ذمہ دار نہیں ہے، جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہے۔ پتا تھا لانے والوں کو کہ یہ آوارہ گردی لے کے آئیں گے، یہ گالم گلوچ کا کلچر لے کے آئیں گے، پھر بھی یہ تجربہ کیا گیا جو بری طرح ناکام ہوا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ تجربے اب نہیں ہونے چاہیے اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے۔ اور جنوبی افریقہ سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں آج ایک آئل ٹینکر میں آگ لگنے کے بعد دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ ایک بیان کے مطابق یہ آئل ٹینکر ریلوے پل کے نیچے گھس گیا تھا، جس کے بعد اس میں دھماکہ ہوا۔ شدید زخمی افراد بھی اس کی اطلاعات پائی جاتی ہیں۔ اور اب شامل کرتے ہیں کھیلوں کی خبریں۔ انڈیا کی کرکٹ ٹیم ان دنوں بنگلہ دیش کے دورے پر ہے، جہاں دونوں ٹیمز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ میرپور میں کھیلا گیا۔ آج میچ کے آخری دن انڈیا نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 145 رنز بنائے اور یہ میچ 3 وکٹوں سے جیت لیا۔ اس سے قبل بنگلہ دیش نے اس میچ میں پہلے بیٹنگ کی اور اپنی پہلی اننگز میں 227 رنز بنائے، جس کے جواب میں انڈیا نے اپنی پہلی اننگز میں 314 رنز بنائے، جس کے بعد بنگلہ دیش نے اپنی دوسری اننگز میں 231 رنز بنائے تھے۔ اس میچ میں پلیئر آف دی میچ روی چندر ایشون رہے، جنہوں نے 6 وکٹیں حاصل کی اور 42 رنز ناٹ آؤٹ کی اننگز بھی کھیلی، اور پلیئر آف دی سیریز چتیشور پجارا رہے، جنہوں نے اس سیریز میں 222 رنز بنائے۔
اور آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، جبکہ خطہ پوٹوہار اور کشمیر میں صبح کے وقت کوہرا پڑنے کا بھی امکان ہے۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے bbcurdu.com۔